تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی کلاس میں اہلاً و سہلاً. موبائل فونز کو کائنڈلی سوئچ آف کر دیں, سائلنٹ پہ کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے, رحمان اور رحیم ہے, روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا, جو معتوب نہیں ہوئے, جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم, انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. تمام حضرات میرے ساتھ دعا کو دہرا لیں. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ جاہلوں میں سے ہو جائیں. یا اللہ, ہم آپ سے آپ کی رضا اور جنت کے طلبگار ہیں. نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے. ہمیں کچھ علم نہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے. ہمارے رب ہمارے علم, فہم, خشوع اور ہدایت کو بڑھا دیں. اے ہمارے رب, ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دیں اور آخرت میں بھی بھلائی دیں اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں. اے ہمارے رب, ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں. آپ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والے ہیں. آمین ثم آمین. المنور کلاؤڈ کیمپس میں خوش آمدید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم حجرات کی آیت نمبر 1 پڑھیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کچھ ضروری ہدایات سمجھ لیں. یہ صرف ایک ڈیمو کورس ہے, ٹھیک ہے. کلاس میں چونکہ سوال و جواب ہوتے ہیں اور شاگرد آمنے سامنے ہوتے ہیں استاد کے, ٹھیک ہے, تو بہتر سیکھتے ہیں اور جلد سیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ریویژن ہے یا ریفرنس کے لیے یہ سلائڈس جو ہیں یا یہ ڈیمونسٹریشن تیار کی گئی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو میں تاکید کروں گا, جتنے بھی شاگرد ہیں, آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہماری کوئی کلاس جوائن کریں. آپ کو اصل فائدہ کلاس میں ہوگا, ٹھیک ہے. یہ تو جسٹ ایک ریویژن سلائڈز ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کورس کا آغاز کرتے ہیں. میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, ٹھیک ہے. اور ٹائٹل میں ہمارے پاس ایڈیشنل بات بھی ہے کہ میرے سامنے 2 ترجمے آتے ہیں تو میں ان کے اختلاف کو خود سمجھ سکتا ہوں یا خود سمجھ سکتی ہوں. آج جو ہم سورہ حجرات کی پہلی آیت پڑھیں گے, اس میں سب سے پہلے تو آیت کا تھوڑا سا انالیسس کریں گے. اس میں لفظ با لفظ ترجمہ بنائیں گے, سیکھیں گے کیسے ہو رہا ہے. ٹی پی آئی ٹیبلز جو ہے وہ ان جو ہے ڈیمونسٹریشن پروگرام ہے اس میں نہیں ہوں گی. ٹی پی آئی کی الگ سے سلائڈس بنائی جائیں گی, وہ پھر آپ جو سیپریٹ ہیں اس میں دیکھ لیجئے گا, یا عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا جو چینل ہے اس پہ چیک کر لیں, جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا پیس ٹی وی کا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ٹی پی آئی کی ٹیبلز دیکھ لیں جا کے, ٹھیک ہے. اس کا صرف آپ نے ماڈیول 1 کرنا ہے, باقی ماڈیولز کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہم اپنے کورس میں نہیں کرواتے, صرف ماڈیول 1 یوز کرتے ہیں. کتے کا ترجمہ کیا بنانا ہے, کتے کو کیسے بنانا ہے, آیت کا ترجمہ کیسے کرنا ہے, اس کو جوڑنا کیسے, ٹھیک ہے. اور اردو الفاظ کی نشاندہی, یہ ایک ضروری چیز ہے, ٹھیک ہے. اس میں پھر ایک مشق ہے جو ابھی اس ڈیمونسٹریشن میں نہیں ہوگی. اس کے علاوہ سوال جو آپ کے لیے پھر آپ رابطہ کر سکتے ہیں, آپ کو انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا. تمام حضرات جو ہیں ایک دفعہ اس آیت کو پڑھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اگر ہم نے کسی شخص کو پکارنا ہو اردو میں تو ہم کیسے پکارتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اے, ارے, ابے, اوئے, ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے حرف ندا ہیں, حرف منادی ہیں, ٹھیک ہے, کسی کو پکارنے کے لیے, کسی کو بلانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو عرب جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اس میں جو ایک کامن لفظ ہے وہ ہے یا, اس کا ہم ترجمہ کر دیں گے اے, ٹھیک ہے. یا جو ہے عربی کا وہ لفظ ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے, یہ ان 1.5% الفاظ میں سے جو بار بار ریپیٹ ہوں گے, ٹھیک ہے. اگر یہ کورس آپ ہم سے پورا کر لیتے ہیں
یا اس کو کتاب سے پورا پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ اور تو یہ اتنی بار ریوائز ہو رہا ہے یا کا لفظ کی یہ آپ کو یاد ہو جائے گا. 1.5% الفاظ ایسے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی یاد ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, ریپیٹیشن کی وجہ سے. ایوہا بھی جو ہے کسی پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ صرف مردوں کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یا میں آپ کسی کو بھی پکار لیں لیکن ایوہا میں صرف مردوں کو پکاریں گے. ترجمہ اس کا بھی اے کریں گے, اے مرد نہیں کریں گے, ترجمہ اے کریں گے, ٹھیک ہے. یہ بھی 1.5% میں قرآن میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے, اس کی بہت ساری اگزامپلز ہیں. الذین بھی 1.5% میں سے اس کا ترجمہ کریں گے جو سب لوگ, ٹھیک ہے جی. کیا ترجمہ کریں گے؟ آمنو. اس میں ہم اپنی کورس کی پہلی علامت پڑھ رہے ہیں, واو الف, ٹھیک ہے. عربی کے کسی بھی لفظ کے آخر میں واو الف آ جائے, واو نون آ جائے, یا نون آ جائے, اس کا ترجمہ ہم جمع میں کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو جمع کی 3 علامات ہیں, واو الف, واو نون, یا نون, ٹھیک ہے. اس کو آپ فنگر ٹپس پہ ٹی پی آئی سے پریکٹس کر لیں. جیسے ہم بچوں کو کاؤنٹنگ کرواتے ہیں 1 2 3, آپ نے اس طرح پریکٹس کرنی ہے, واو الف, واو نون, یا نون, ٹھیک ہے. اس کو چند دفعہ پریکٹس کریں گے, آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا کہ جمع کی علامت کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کا سمپل ترجمہ ہم کر دیں گے واو الف کا سب یا جمع, ٹھیک ہے, یعنی تینوں کا ہی, واو الف, واو نون, یا نون. اس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں سب یا جمع, جو بہتر لگے آپ کو آیت پہ ترجمہ کرتے ہوئے. آمنہ کو اب ہم نے سمجھنا ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں امن. امن کا کیا مطلب ہے جی؟ امن سے مراد سلامتی, سکون, امن, شانتی, حفاظت, پیس. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. آمنہ کا ہم ترجمہ کریں گے فعالہ کے وزن پہ, جو ہم نے پچھلے کورس پہ پڑھا تھا, پچھلی سلائڈس میں آپ نے دیکھا تھا, وہ امن میں آیا, ٹھیک ہے. یہ وزن فعالہ پہ بن رہا ہے, وہ امن میں آیا. اور امن کیسے آتا ہے؟ امن تو صرف اسلام سے ممکن ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ ایمان لایا, ٹھیک ہے. آمنہ کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ ایمان لایا جی. واو الف کے ساتھ اب کیا ترجمہ بنے گا؟ آمنو. کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ سب ایمان لائے, وہ سب ایمان لائے, ٹھیک ہے. چونکہ امن جو ہے اردو کا لفظ ہے, اس لفظ کو ہم اردو کا لفظ ٹریٹ کریں گے, ٹھیک ہے. 98% الفاظ جو ہیں قرآن کے وہ اردو زبان میں موجود ہے. ہم کتنے کا ترجمہ بنائیں گے جی؟ پہلے لفظی ترجمہ بنائیں, اس کے بعد جملہ بنا لیں. ابھی آپ کے سامنے ترجمہ پرنٹ ہو جائے گا, اس کو دیکھ لیں کہ آپ نے جو ترجمہ بنایا ہے وہ ٹھیک ہے کہ اس میں کچھ گنجائش ہے, ٹھیک ہے جی. اے 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے, اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں اے وہی, ٹھیک ہے. عمومی طور پہ جو مترجمین ہیں یا بڑے علماء, ان کے اگر آپ تراجم دیکھیں گے تو وہ اے لوگوں جو ایمان لائے وہ سمپل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سے ایمفیسس کے ساتھ ترجمہ کر دے اے وہی لوگوں جو ایمان لائے, یہ بھی کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. آپ کو تھوڑی سی اسٹرینتھ کے ساتھ پتہ لگ جائے گا وہاں پہ کس اسٹرینتھ سے بات ہو رہی ہے. عمومی طور پہ جو لفظی تراجم ہیں, ورڈ بائی ورڈ تراجم ہیں, ان میں یہ چیز آپ کو مل جائے گی, ٹھیک ہے جی. جب کسی کو ریپیٹ کی جاتی ہے 2 دفعہ اے کہا جا رہا ہے, تو ہم کسی کو سٹریس دے رہے, تنبیہ کر رہے, اہم بات کر رہے ہیں, طاقت کا اظہار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. لا کا جو لفظ ہے اردو میں بھی مستعمل ہے, ٹھیک ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں لا تعداد, بلا وجہ, بلا مقصد, لا زوال, لا جواب وغیرہ, ٹھیک ہے. لا جو ہے نفی کے معنوں میں آ رہا ہے, نہ نہیں منع کرنا, ٹھیک ہے. سمپل ترجمہ کر دیں گے نہ نہیں منع کرنا, مت, ٹھیک ہے, جو بھی آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. لا جو ہے اردو میں بھی اسی معنی میں جس معنی میں عربی میں ہے, ٹھیک ہے. تو لا اردو کا لفظ ہے اور عربی کا بھی لفظ ہے. تو قدیمو ایک علامت ہم پڑھ چکے ہیں, وہ علامت کون سی ہے؟ واو الف, ٹھیک ہے جی. واو الف کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی. جمع کی علامتوں کو فنگر ٹپس پہ ٹی پی آئی سے ریپیٹ کر دیں, جو ہم نے تینوں پڑھی تھی. اچھا, ہم دوسری علامت پڑھنے جا رہے ہیں یہاں پہ تا. تا جب بھی علامت کے طور پہ ہم الگ کر دیتے ہیں, اس کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں تم, ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں تم. قدم جو ہے اردو کا لفظ ہے, واو الف کا آپ کو معلوم ہے مطلب ہے جمع, ٹھیک ہے. قدم کا کیا مطلب ہے اردو میں؟ آگے بڑھنا, پیش قدمی کرنا, تقدم کرنا, ٹھیک ہے. تو قدیمو کیا ترجمہ بنے گا؟ تم سب آگے بڑھتے ہو. تو قدیمو تم سب آگے بڑھتے ہو, ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں قدم کا لفظ آ رہا ہے, قدم کی وجہ سے
इस लफ्ज़ को हम उर्दू का लफ्ज़ ट्रीट करेंगे, ठीक है जी। ला तुक़द्दिमू, पहली किता आ गई हमारे पास, सॉरी दूसरी किता है, पहली हमने पढ़ी थी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ठीक है। ला तुक़द्दिमू, जी लफ्ज़ी तर्जमा बना लें, इसके बाद फ्रेज़ल तर्जमा बना लें, ठीक है। ये आपके सामने प्रिंट हो रहा है, इसमें देख लें आपने क्या किस हद तक सही बनाया, किस हद तक उसमें कुछ कमी थी, ठीक है। ला तुक़द्दिमू बेसिकली तुम सब आगे ना बढ़ो, ठीक है, अल्लाह का हुक्म दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। बैना, बैना उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, हम कहते हैं बैन सूबाई, बैनुल अक़वामी, दो फ़रीक़ैन के माबैन मुकाबला। तो बैन का क्या मतलब है जी? ठीक है जी, दरमियान, बीच, सेंटर। ये भी उर्दू का लफ्ज़ है। अगला लफ्ज़ है यदई। यद उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, यद बेज़ा, यद तूला, यद हाथ को भी कहते हैं, ठीक है जी उर्दू में। यहाँ पे जो इस पर अलामत आ रही है, या इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन सिंपल आप अभी मतलब समझ लें, यदई दो हाथ, ठीक है, यदई दो हाथ। यद चूँकि उर्दू का लफ्ज़ है तो उसको यदई को भी हम उर्दू में ट्रीट करेंगे। अच्छा, आपने इस बात को समझना है कि क्लासिकल ग्रामर में 6000 रूल्स हैं और हम आपको तकरीबन 160 रूल्स में ऑल्टरनेट कुरानिक अरबिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत आसान है जो आपकी क्लासिकल ग्रामर है उसके मुकाबले में, ठीक है। आपको वहाँ पे 6000 रूल पढ़ने, यहाँ पे तकरीबन 160 रूल्स पढ़ने, ठीक है। तो इसी वजह से ये बहुत आसान कोर्स है और सिंप्लीफाइड कोर्स है। बैना यदई क्या तर्जमा बनेगा? लफ्ज़ी तर्जमा तो इसका ये होगा, दोनों हाथों के दरमियान। अच्छा, बैना यदई जो है अरबी का मुहावरा है। मुहावरा का मतलब वो नहीं होता है जो उसका लफ्ज़ी तर्जमा लफ्ज़ी मतलब बन रहा होता है, ठीक है। जैसे उर्दू में कहते हैं 9 2 11 हो जाओ, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है जी? 9 2 11 हो जाओ, यहाँ से चले जाओ, ठीक है। तो इसी तरह बैन यदई का तर्जमा है, मतलब है सामने, ठीक है। बैन यदई का मतलब है सामने, ठीक है। इसका लफ्ज़ी तर्जमा आप नहीं करेंगे, लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे तो वहाँ पे मतलब कुछ और हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस मुहावरे का तर्जमा करेंगे, बैन यदई का मतलब है सामने, ठीक है जी। बैन यदई सामने। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं सूरतुल हुजरात में। अब हम आयतुल कुर्सी की एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें बैन यदई आ रहा है, ठीक है। इसमें बेसिकली बैन अयदीहिम आ रहा है, ठीक है। यालमू मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम। बैन अयदीहिम, ठीक है, वो क्या कह रहा है? सामने। बैन अयदीहिम सामने के लिए, ठीक है। इसकी डिटेल में फिर अब आगे पढ़ लेंगे जाके, जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया हो। अल्लाह जो है, हम अल्लाह को अल्लाह ही कहते हैं, आपने पिछली स्लाइड्स में भी देख लिया होगा, ठीक है जी। लफ्ज़ जलाला है, उर्दू का लफ्ज़ है, ठीक है। वाम उर्दू में भी मुस्तामिल है, अरबी में भी मुस्तामिल है। तालीम व तरबियत, फ़रहान व अली, लैल व नहार, सुबह व शाम, शब व रोज़, ठीक है जी। वाव जो है और के माने में इस्तेमाल हो रहा है, वाव जो है और के माने में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। रसूली ही, अब इसमें हम अपनी अलामत पढ़ रहे हैं एक और, ठीक है। अलामत है हु, उसको हम अलग कर देंगे। रसूल का मतलब आपको पता ही है, रसूल का मतलब वही है जो उर्दू में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अरबी में भी वही मतलब है। हाँ की ज़मीर को हमने समझना है। हम एक जुमले को पहले पढ़ते हैं, ये लड़का असलम है, ये उसका कलम है, ठीक है। जब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो अरब जो है एक बड़ी बात को छोटे वर्ड्स में या कम वर्ड्स में बयान करते हैं। वो कहते हैं कलमुहु। कलमुहु का मतलब उसका कलम, कलमुहु का मतलब उसका कलम, ठीक है। कलम या रसूल जो है चूंकि उर्दू के अल्फाज हैं, ठीक है, तो इसको हम उर्दू में ट्रीट करेंगे, ठीक है जी। मश्क कर लेते हैं, कलम से बन गया कलमुहु, ठीक है। क्या तर्जुमा होगा? उसे एक मुज़क्कर का कलम, ठीक है। अब हमने, आप ये देखें कि अरबी का एक वर्ड है कलमुहु, ठीक है, और आपके पास 5 वर्ड्स बन रहे हैं उर्दू में। कुर्सी से कुर्सियुहु क्या तर्जुमा होगा? उसे एक मुज़क्कर की कुर्सी। रसूली ही हम क्या तर्जुमा करेंगे? ठीक है, उसे एक मुज़क्कर का रसूल। आयत के कॉन्टेक्स्ट में हम तर्जुमा कर सकते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, अगर आप फहमी तर्जुमा करना चाह रहे हैं।
اگر آپ لفظی ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں اسے ایک مذکر کا رسول. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے پاس کتاب آ گئی بین یدی اللہ و رسولہ. کیا ترجمہ ہوگا؟ لفظی ترجمہ دیکھ لیں, اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو کریکٹ کر لیں. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ نے ان ورڈس کو جوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایک جگسا پزل جوڑی جاتی ہے اسی طرح ان ورڈس کو جوڑ لیں. آپ کے سامنے ایک اردو کا فریز بن جائے گا. ٹھیک ہے, اللہ اور اس کے رسول کے سامنے. ٹھیک ہے, اللہ اور اس کے رسول کے سامنے. ٹھیک ہے جی. وہاں ہم پڑھ چکے ہیں اتقو. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس, اس میں سب سے پہلے تو علامت الگ کر دیں. علامت پڑھ چکے آپ جی. واو الف کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی علامت. جمع کی کون کون سی علامتیں پڑھی تھی ہم نے؟ جی, تینوں علامتیں جو ہیں ٹی پی آئی میتھڈ سے فنگر ٹپس پہ نمبر سسٹم کی طرح کاؤنٹ کر لیں. ٹھیک ہے, آگے چلیں. اتق. اب اتق کو ہم نے سمجھنا ہے. اتق جو ہے اردو میں لفظ ہے, عربی میں لفظ ہے تقوی. ٹھیک ہے, تقوی کا مطلب اردو میں ہم کیا لیتے ہیں؟ ڈرنا, پرہیز کرنا, خوف کرنا, بچنا. ٹھیک ہے, تقوی کا جو مطلب دیا ہوا ہے اس میں القاموس الوحید میں, جو سب سے اوتھینٹک ڈکشنری ہے عربی ٹو اردو میں پاکستان میں کنسیڈر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں پہلا جو ترجمہ دیا ہوا ہے ڈرنا. اور عربی زبان میں بائی ڈیفالٹ اگر آپ کسی کو تقوی کہتے ہیں یا اتق اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرو یا ڈرنا. ٹھیک ہے, تو تقوی کا بائی ڈیفالٹ مطلب ہے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. ٹھیک ہے, اور قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے ایک پوائنٹ آپ سمجھ لیں, اگر تقوی کا ترجمہ آپ ڈرنا نہیں کر رہے, اللہ سے ڈرنا نہیں کر رہے, تو قرآن کی بہت ساری آیتوں کا مطلب کمزور ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا, ڈی ویلیو ہو جائیں گی آیتیں. ٹھیک ہے, تو تقوی کا ترجمہ آپ نے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تقوی چونکہ اردو کا لفظ ہے تو اتقو کو بھی ہم اردو میں ڈیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا اس کے کنسٹرکٹ کو دیکھ لیتے ہیں, اتقو کنسٹرکٹ کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تقوی جو ہے اس میں حرف علت آ رہے, الف واو یا. اردو عربی فارسی میں حرف علت استعمال ہوتے ہیں, الف واو یا. حرف علت سے بن رہے. علیل کا لفظ اردو میں سنا ہوگا آپ نے, بیمار. ٹھیک ہے, تو اگر تھوڑا سا دھکا ہے, زور آئے تو کیا ہوتا ہے, حرف علت جو ہے عربی میں گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تقوی میں بھی کیا ہو رہا ہے, حرف علت گر رہے ہیں. پیچھے کیا لفظ رہ گیا؟ تک. اب عرب نے کسی بات کا حکم دینا ہو, کسی بات کا مطالبہ کرنا ہو, تو وہ سب سے پہلے کیا کرتے؟ الف زیر لگا دیتے. لفظ بن گیا اتق. تقوی کا مطلب تھا ڈرنا, اتق کا مطلب ہے ڈرو تم. اتق کا کیا مطلب ہے؟ ڈرو تم. اتقو کا مطلب ہوگا ڈرو تم سب. اتقو کا کیا مطلب ہوگا؟ ڈرو تم سب. ٹھیک ہے, یہ اردو کا ہی لفظ ٹریٹ کریں گے. اللہ ہم پڑھ چکے ہیں, لفظ جلالہ ہے. واتقوا اللہ. جی, لفظی ترجمہ بتائیں جی, کراس چیک کر لیں جی. اب اس کو جوڑ لیں آپس میں, تو ہمارے پاس کیا ترجمہ بنا؟ اور ڈرو تم سب اللہ سے. انا جو ہے 1.5% ہے, بار بار قرآن میں ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کا ہم ترجمہ کریں گے بے شک. ٹھیک ہے, بعض تراجم میں تاکید یقیناً بھی لکھا ہوا. ٹھیک ہے, 1.5% ہے, عربی کا لفظ ہے, ریپیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, 98% الفاظ جو ہیں وہ اردو کے قرآن میں, 1.5% بار بار ریپیٹ ہو رہے. صرف 0.5% ایسے الفاظ ہیں جو آپ قاموس سے, ڈکشنری سے اس کا مطلب دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اللہ ہم پڑھ چکے ہیں, لفظ جلالہ ہے. سمیعن. اچھا جی, ہمارے پاس جو اگلا لفظ ہے وہ ہے سمیعن. سمیعن ویسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو عربی کے پرسپیکٹو سے پڑھیں گے. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اعلیٰ سماعت. سمیع سے, سماعت سے ہے, سننے سے ہے. ٹھیک ہے جی. تو سمیعن جو ہے عربی کے کس وزن سے بن رہا ہے؟ وزن ہم نے پچھلی سلائڈس میں پڑھا تھا جی, فعیلن. ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا اس کو آگے دیکھ لیتے. فعلا, اس نے فعل کیا. فعیلن ازل سے, ہمیشہ ہمیشہ کا فعل یا مستقل فعل. ٹھیک ہے, سمیعن کا ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ ازل سے, ہمیشہ ہمیشہ, سننے والا, مستقل سننے والا. ٹھیک ہے جی, سمیعن کا ترجمہ ہے ازل سے, ہمیشہ ہمیشہ, سننے والا, مستقل سننے والا. اور چونکہ سمیع جو ہے, سمیعن جو ہے سمیع سے بن رہا ہے, اور سمیع جو ہے, سمیع جو ہے وہ اردو کے الفاظ ہے, تو اس کو ہم اردو میں ہی ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح لفظ ہے علیمون. علیمون علم سے بن رہا ہے, جاننے سے بن رہا ہے, اردو میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کس وزن پہ بن رہا ہے؟
ٹھیک ہے جی. فعیلون کے وزن پہ بن رہا ہے. ترجمہ کیا کریں گے؟ ازل سے ہمیشہ ہمیشہ جاننے والا، مستقل جاننے والا. ٹھیک ہے، اردو والا اسٹریٹ ہوگا ان اللہ سمیع علیم. لفظی ترجمہ بنائیں اور اس کا فریزل ترجمہ بھی بنا لیں. جی جی، اپنے جواب کو چیک کر لیں. جی، ہم آیت پہ آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. جی، اس کا ترجمہ بنائیں. جی، ترجمے کو کراس چیک کر لیں. نیچے آپ کے ترجمہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو، کوئی مشکل ہو تو آپ رابطہ کر لیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے. اردو کے الفاظ بتائیں اس پہ کون کون سے ہم نے پڑھے تھے. عربی کے یا 1.5% عربی کے ورڈز ہم نے نہیں مارک کرنے، ہم نے جو 98% اردو کے الفاظ ہیں وہ مارک کرنے. امن، لا، قدم، بینا، ید، اللہ و رسول و تقوی، اللہ، اللہ سمیع علیم. ٹھیک ہے جی، یہ آیت آپ کی کمپلیٹ ہوگی. ڈیٹیل کورس کے لیے آپ کوئی سوال کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈیٹیل کورس کرنا چاہتے ہیں، ڈیٹیل سوال ہے تو ہمارے کورس کو جوائن کر لیں. ٹھیک ہے جی. خاص طور پہ اساتذہ کے لیے میں انسٹرکشن دینا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ کورس آگے پڑھانا چاہتے ہیں تو لازماً یہ کورس ہمارے کسی بھی ٹرینر سے 3 سے 4 دفعہ مکمل کریں. ٹھیک ہے، نیز ٹرینر کورس بھی کریں. مسئلے کو میں سمجھاتا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان میں اکثر عربی گرامر پڑھانے والے پروفیشنل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان کے شاگرد قرآن کا ترجمہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایک چیز سیکھ لی ہے، آپ کو شوق ہے آگے پڑھانے کا، تو اس کو پروفیشنل لیول پہ پڑھائیں کہ لوگوں کو فائدہ ہو، لوگ سیکھیں، کوئی چینج آئے معاشرے میں، لوگ تعریف کریں کہ کچھ سیکھ کے گئے، کچھ سمجھ کے گئے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آپ کی کوئی رائے ہو قیمتی، آپ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، ان کورسز میں بہتری ہو سکتی ہے، آپ ضرور ہم سے رابطہ کر لیں. اب آپ سے اجازت چاہیں گے. یہ سلائیڈ ہماری کمپلیٹ ہوگی. نیکسٹ سلائیڈ جب اپلوڈ ہوتی ہے تو پھر آپ اس میں سے پڑھ لیجئے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب، ہم سے خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سن لیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں. سبحانک اللہم السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پاک ہیں آپ اے اللہ، السلام علیکم. اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے.